اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ پارہ 15 کے رکوع 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے مسلم سماج اور معاشرے کے لیے کچھ اہم اصول و ضابطوں کو بیان فرمایا ہے، اور جو مسلمان سماج ان اصول و ضابطوں کو فالو کرے گا، اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں داخل کرے گا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سماج کو عدل و انصاف سے، امن و اطمینان سے بھر دیتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے 7 اصولوں کا بیان تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکا۔ پہلا اصول جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت و بندگی میں کبھی کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ دوسرا اصول تھا ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرا اصول تھا رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرنا، اور چوتھا تھا بے فضول خرچ نہ کرنا، اور 5واں اصول تھا غریب اور مستحق آدمی زندگی میں کبھی ضرورت سے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان کے پاس ہر وقت سہولت ہو اور پیسے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو، اگر پیسے نہ ہو تو اس غریب کے ساتھ عمدہ اچھی گفتگو کرنا۔ اور چھٹا اصول و ضابطہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، خرچ کرنے کے معاملے میں درمیانی راہ کو اختیار کرنا، نہ بہت زیادہ سخاوت کرنا، نہ بہت زیادہ کنجوسی کرنا، دونوں بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے یہی صحیح اور درست راستہ ہے۔ اور 7واں اصول یہ بیان کیا گیا کہ اپنی اولاد کا قتل مت کرو۔ 2 دن گزشتہ درسوں میں اس جملے کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے مزید 3 اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں پہلا اصول ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ایمان والو زنا مت کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایمان والو زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔
زنا کرنا بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، یہ تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ زنا سے پہلے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹنگ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹلوں اور پارکوں میں جانا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا، پھر قریب آتے آتے ایک دوسرے کو چھونے کی کوشش کرنا، پھر ایک دوسرے کے بوسے لینا، یہ جو ابتدائی مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں ایمان والو ان کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ زنا تک پہنچنے کی تمہیں نوبت ہی نہ آئے۔ جو آدمی ان ابتدائی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ انتہا میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ابتدائی چیزوں سے بچتا ہے تو پھر وہ انتہا سے بھی بچنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر ایمان والے مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، 2 دن پہلے تراویح کے اندر پارہ 18 میں وہ آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور عام طور پر قرآن میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو خطاب فرماتے ہیں وہ مردوں کو کرتے ہیں، لیکن ان مردوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس کا مصداق جس طرح مرد ہوتے ہیں اس طرح تمام عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن بعض معاملات اور بعض اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت اتنی زیادہ کہ خدا نے وہی چیز دونوں کے لیے ڈبل کہی۔ جیسے اللہ نے مردوں کو کہا اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، بس خدا اتنا کہتے تو یہ خدا کا حکم مردوں کے لیے بھی تھا عورتوں کے لیے بھی تھا، مگر اللہ نے یہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اسی آیت کے نیچے ایک اور بات عورتوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں کو بھی نصیحت کریں کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ہی حکم الگ الگ بولتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ کا حکم دونوں کو بولتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک ہی حکم دونوں کو الگ الگ بولتے ہیں وہ اس بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اس حکم کو اپناؤ۔ یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے ایک ہی حکم دونوں کو دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک باپ گھر میں اپنے بچوں کو کبھی نصیحت کرتا ہے، نصیحت کرتے ہوئے حالانکہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
ایک بچے سے کہتا ہے کہ دیکھ بیٹا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا بولتا ہے، حالانکہ باپ مخاطب کسی ایک بیٹے سے ہوتا ہے، مگر حقیقت میں باپ کی وہ باتیں گھر میں موجود سامنے بیٹھے ہوئے تمام بچوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب بولنے کے بعد پھر باپ دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے دیکھو یہ حرکت نہیں کرنا، وہی بات جو اس نے پہلے بچے سے کہی پھر ادھر پلٹ کر کہتا ہے کہ خبردار تم لوگوں نے بھی سن لیا نا، اچھا حرکت نہیں کرنا ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ سوال۔ باپ اپنے اس عمل کے ذریعے تمام بچوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ میرے بچوں، جو بات میں بول رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ تم اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دو، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ تمہاری بھلائی اور فائدے اور کامیابی کی بات ہے، اس کو اگنور مت کرنا، اس بات کو نظر انداز مت کرنا۔ یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے باپ ادھر بھی بولتا ہے، ان کو بھی بولتا ہے۔ یہی معاملہ حق جل مجدہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک حکم جو دیتے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اسپیشل اللہ تعالیٰ ایک ہی بات مردوں کو بھی بولتے ہیں، وہی بات عورتوں کو بولتے ہیں، اس بات کی نزاکت اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ اب آئیے دوسری بات سمجھنے کی۔ اس آیت میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت تھی؟ اے مردوں، نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ عورتوں سے بھی اللہ نے یہی بات کہی، اے عورتوں نگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے نگاہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ شرمگاہ کا ذکر کیا، نگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ مفسرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ایک قیمتی نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بات آپ کے دماغ اور دل میں گھس جائے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دے کر ایمان والے مردوں کو یہ میسج، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جس کی نگاہ محفوظ ہوگی اسی کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، جس کی نگاہ محفوظ رہے گی اسی کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، جس کی نگاہ غلط استعمال میں آئے گی اس کی شرمگاہ بھی غلط استعمال میں آئے گی۔ شرمگاہ کی حفاظت کا تعلق انسان کی نگاہوں کے ساتھ ہے۔ نگاہ صحیح ہے تو شرمگاہ بھی صحیح ہے، نگاہ غلط ہے تو شرمگاہ بھی غلط ہے۔ اب بڑے بوڑھے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات کا مفہوم نوجوان بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا جو علم ہے شناسائی اور ملاقات کا، یہ جو تعلق ہے یہ اس نتیجے پر انسان پہنچتا کیسے ہے، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نگاہ سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو دیکھا، آپ میرے کو دیکھے، شروع سلسلہ کہانی کا یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے دن دیکھے تو آپ آگے بڑھ گئے، میں آگے بڑھ گیا، دوسرے دن ملاقات ہوئی، تیسرے دن ملاقات ہوئی،
چند ملاقاتوں کے بعد مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، سلام پیام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چٹھی وٹھی ہوتی ہے، فون نمبرات کا تبادلہ ہوتا ہے، چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دوری کی ملاقات کب تک رہے گی؟ کبھی تو آمنے سامنے بیٹھیں گے بات چیت کے لیے، تو اب آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے اب وہ کہتی ہے کہ قریب کے اندر اگر بیٹھیں گے تو ڈر ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کی نظر نہ پڑے، تو اب وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، فلاں پب کو چلیں گے، فلاں ہوٹل چلیں گے، فلاں پارک کو چلیں گے، وہاں کوئی نہیں آتا۔ تو پھر یہاں اس طرح سے پہلے ان لوگوں کی ملاقاتیں تنہائی میں شروع ہوتی ہیں، اور تنہائی میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ادب کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ پہلی ابتدائی ملاقاتیں، خیر خیریت، بس آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ پہلے شرافت کی حدود رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر تیسرا آدمی شیطان موجود ہوتا ہے، اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کی نگاہ میں مرد کے حسن کو زیادہ کر کے دکھاتا ہے، اور مرد کے نگاہ میں عورت کے حسن کو بڑھا کر دکھاتا ہے۔ اب جو مرد وہاں پر تنہائی میں بیٹھا ہے، شیطان اس کو یہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے، دیکھ تیرے سامنے جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یہ کسی حور سے کم نہیں ہے، ایسی بچی تو تجھے کبھی ملنے والی ہی نہیں۔ اور یہی چیز شیطان لڑکی کے دل میں بھی ڈالتا ہے، یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ کسی شہزادے سے کم نہیں، حالانکہ وہ کوے کی طرح ہوتا ہے، اور شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے۔ اب دونوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر ان کے جذبات کو ابھارتا ہے، اور پھر ابھار کر دونوں کو کہتا ہے کہ یہ دوریاں کب تک، ان دوریوں کو قربتوں میں تبدیل ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد قربتوں کا سلسلہ، اب تک دور بیٹھے ہوئے تھے، اب نزدیک آنا شروع، اور پھر نزدیک آنے کے بعد ایک دوسرے کو چھونے سے ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بوس و کنار کے منظر ہوتے ہیں، اور پھر چند دنوں تک یہی ریہرسل چلتے رہتی ہے۔ جب ان دونوں کی جھجک اور بے حیائی مکمل ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ بیڈ روم کا آتا ہے، اور یہ پوری کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ پوری کہانی شروع ہوئی نگاہ کے غلط استعمال سے۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہ کا غلط استعمال مت کرو اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال مت کرو۔ اگر کوئی ایمان والے اپنے بچوں کو ان غلط راستوں پر جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری فقط اپنی اولاد سے متعلق اتنی نہیں ہے کہ ان کو کھلا پلا کر، پڑھا لکھا کر، پہنا اڑا کر چھوڑ دے، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے، اور اس اخلاقی تربیت میں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خبر گیری کرتے رہے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، گھر کب آتے ہیں، گھر سے نکلتے کب ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پوچھیں کہ آپ تھے کہاں پر، اور پھر کبھی دیکھنے کی کوشش کرے کہ میرے بچوں کا دوستانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب جو میرے بچے کے دوست ہیں ان کے اخلاق کیسے اور کس طرح کے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔
باپ کی ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنے بچے کے کالج میں، اسکول میں وقتاً فوقتاً بغیر کسی اطلاع کے پہنچے اور پہنچ کر معلوم کرے کہ میرے بچے کی حاضری اٹینڈنس کس طرح کی ہے، اس کے تعلیمی معاملات کس طرح کے چل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بچے، میری بچیاں گھر میں مجھ سے یہ کہہ کر نکلتی ہیں کہ ہم کالج جا رہی ہیں، وہ کالج ہی جا رہی ہیں یا گل چھڑے اڑانے جا رہی ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس جب تک یہ نظام زندگی میں قائم نہیں ہوگا اس وقت تک درستگی ممکن نہیں۔ اس نظام کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر یہ چیز کرنی پڑے گی۔ اب اگر کوئی نوجوان کسی باپ کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کہے، ارے کیا آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے کیا آپ ہمیشہ ایسا شک کرتے رہتے ہیں، ایسا پوچھتے رہتے ہیں، ایسا آتے رہتے ہیں، ایسا دیکھتے رہتے ہیں، یہ ضرور بولیں گے۔ بولے تو ان کو جواب دینا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تیرا بیٹا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تیری اخلاقی تربیت کروں۔ یہ بد اعتمادی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور نبی کی دی ہوئی ایک ذمہ داری کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے معاملات کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تربیت کو دیکھو۔ خدا کے اس حکم کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ مجھے تو تم پر اتنا اعتماد ہے کہ کچھ پوچھو مت، لیکن دوسری طرف خدا کا بھی حکم ہے، اس کو بھی تو پورا کرنا ہے مجھے۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب پھر بچے کہتے ہیں، پھر خدا نے قرآن میں کہا ہے نا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ جاسوسی مت کرو۔ بے شک خدا نے یہ اڑوس پڑوس دوسرے لوگوں کو کہا ہے، باپ کو نہیں ہے یہ حکم۔ باپ اپنے بچوں کے پورے معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو حکم ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، باپ کے لیے نہیں ہے۔ باپ اپنے بچوں کے پورے معاملات دیکھ سکتا ہے۔ جب بیٹا یا بیٹی باتھ روم چلی جائے تو ان کے فون اٹھا کر دیکھ سکتا ہے کہ یہ اپنے فون میں رکھتی کیا ہے، یہ اپنے فون کا استعمال کس طرح کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آگہی اور واقفیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھائیں گے تو پھر سماج کے اندر بے حیائی اور غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اب عام طور پر جتنی بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ آج پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں سے نظر ہٹا لی ہے اور ان کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ان پر اعتماد کی حد اور انتہا کرتے ہوئے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور بچے ماں باپ کے آنکھوں میں کاجل لگاتے ہیں ہر دن، اور ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ماں باپ کی ناک کٹ جائے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اسی کو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے۔ زنا بڑی بے حیائی کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وساء سبیلا کا بڑا خوبصورت مفہوم بیان فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی کی بیوی پر گندی نظر ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اللہ کسی اور مرد کے ذریعے اس کی بیوی کے ساتھ یہی معاملہ کروائی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وساء سبیلا کی تفصیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اور یہ پتہ ہے آپ کو شاہ عبد القادر صاحب کون ہے؟ شاہ عبد القادر صاحب وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے
اس ملک کے اندر سب سے پہلے اردو زبان میں کلام پاک کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کے بعد کے جتنے ترجمے ہیں وہ سب کے سب انہی کے ترجمے کی نقل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے کی جو اردو تھی وہ بڑی ہارڈ قسم کی تھی آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے۔ اس زمانے کے اندر وہ ایک نارمل اردو تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کا ذوق بھی بہت اونچا تھا اور لوگ بولتے بھی بہت اچھا تھے، تو اس اعتبار سے وہ اردو تھی۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ وہی جو اردو تھی بعد کے لوگوں کے لیے بڑی مشکل بن گئی، لوگوں کو سمجھنا دشوار ہو گیا۔ تو پھر ایک 30 سال کے بعد جو علماء آئے انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ قرآن کا جو ترجمہ تھا بہت ہارڈ ہو چکا ہے، اب اس کو آسان لینگویج میں پھر اس کو کنورٹ کرے۔ اب پھر انہوں نے وہ محنت کی، اب پھر انہوں نے جو کیا تھا وہ ترجمہ بھی اب موجودہ دور کے اندر بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ اردو کم بولتی ہے، انگریزی زیادہ جانتی ہے۔ تو اب ان لوگوں کی سہولت اور سمجھ کے لیے ایک اور ٹرانسلیٹ کی ضرورت پڑی، ٹرانسلیشن کی۔ تو موجودہ دور کے اندر علماء نے پھر کوشش کی۔ اب اس وقت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے قرآن پاک کا بڑا آسان اور بہترین اور خوبصورت ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہی ہے آسان ترجمہ۔ اب جن حضرات کو قرآن کا آسان ترجمہ پڑھنا ہے، حضرت کی یہ کتاب اردو میں بھی ہے اور حضرت کا یہ ترجمہ انگریزی میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا آسان ترجمہ ہمارے حیدرآباد کے عالم دین، جن کا اصل میں تعلق بہار سے ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی آسان ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ ترجمے ہیں، ان ترجموں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جتنے ترجمے ہیں یہ تمام کے تمام ترجمے نقل ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے وساء سبیلا کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اس کا جو اللہ نے کہا کہ یہ بری راہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی عورت پر غلط نگاہ ڈالے گا اور زنا کرے گا تو خدا کسی اور کو مسلط کرے گا اس کی بیوی پر، اور وہ اس کی بیوی کی عزت تار تار کر کے رکھ دے گا۔ اب اگر آپ یہ نہیں چاہتے اپنے گھر والوں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، تو پھر آپ بھی کسی کے ساتھ یہ حرکت مت کریں۔ جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو خدا آپ کی عزت کروائے گا۔ جب دوسروں کی فیملی کو آپ فیملی سمجھیں گے، ماں بہن کو ماں بہن سمجھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کی فیملی، آپ کی ماں بہن اور بیٹی سے متعلق بھی وہی جذبات و احساسات پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، قبیلہ حذیل سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب پیارے آقا کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ مسجد نبوی میں آقا کی مجلس ہے، صحابہ پروانوں کی طرح بیٹھے ہیں، اور حذیل قبیلے کا وہ آدمی آ کر بڑی بے باکی اور جرأت سے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ جب اس شخص نے یہ سوال کیا تو پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا، اور جو صحابہ موجود تھے ان کا جو غیظ و غضب اور غصہ تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور صحابہ اس شخص کی جرأت اور بے باکی پر حیرت زدہ تھے۔ وہ کہنے لگے یہ کتنا بے ادب اور گستاخ ہے، حضور کی خدمت میں آ کر اس قسم کا بیہودہ سوال کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا
صحابہ کو روکا اور سامنے بٹھا کر کہا، اے نوجوان، یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ حرکت تمہاری اپنی بیوی، تمہاری اپنی بیٹی، تمہاری اپنی بہن، تمہاری اپنی ماں، تمہاری اپنی خالہ، تمہاری اپنی پھوپھی کے ساتھ کرے تو کیا تم اس کو پسند کر لو گے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کوئی شخص آ کر میری بیٹی کی عزت سے کھیلے، یا میری بیوی کی عزت سے کھیلے، یا میری بہن کی عزت سے کھیلے، میری خالہ اور پھوپھو کی عزت سے کھیلے۔ میری غیرت اس کو دوبارہ نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سنو، دوسرا آدمی بھی نہیں چاہتا اس کی گھر والیوں کی عزت کے ساتھ کوئی اور کھیلے۔ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی اس کو واپس لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس شخص کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے چھپے ہوئے اعضاء کی حفاظت فرما۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، اس دن کے بعد سے نبی کی دعا کی برکت سے وہ شخص حیادار بن گیا۔ زندگی میں پھر اس نے کبھی اپنی نگاہ اٹھا کر کسی غلط جگہ پر نہیں ڈالی۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ تو میرے دوستو، اسی کو حضرت شیخ شاہ عبد القادر صاحب نے بیان فرمایا کہ وساء سبیلا، اگر اپنی عزت محفوظ رکھنا ہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے، جب کوئی عورت زنا کرتی ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس زنا کے نتیجے میں اس کا دین، اس کے اخلاق، اس کا مذہب، اس کا نسب سب تباہ و برباد ہوتا ہے۔ سماج کے اندر انارکی پھیلتی ہے، بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول باقی نہیں رہتا۔ اگر لوگ زنا کرنے لگے، پھر کون ہوگا جو کسی بچے سے متعلق یقین سے کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کوئی عورت کیسے بتا سکتی ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مضبوط سماج کے لیے، ایک ملک کی سربلندی کے لیے، دین و مذہب کی بلندی کے لیے مضبوط افراد کا ہونا ضروری ہے، اور مضبوط افراد ہوتے ہیں حیا والے راستے سے، اور حیا والے راستے کے اندر اس بچے کو باپ اور ماں دونوں کی توجہ اور دونوں کا پیار ضروری ہے، اور جس بچے کو ماں باپ کی توجہ حاصل ہوتی ہے اسی بچے میں اعتماد آتا ہے، پھر وہی دنیا میں آگے چل کر کوئی اچھے کارنامے انجام دیتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو پیار نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، وہ بچے ہمیشہ محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ یاد رکھو میری بات، جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیار نہیں دیتے، وہ بچے ہمیشہ محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ اس محرومی کے نتیجے میں ایسی غلط چیزوں کی طرف وہ نکلتے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن قصے اور کہانیوں کی طرح سنتے ہیں۔ قرآن قصے کہانیوں کی طرح سننے کی چیز نہیں ہے۔ قصے کہانی میں وہ سبق ہوتا ہے جو انسان کو سمجھنا ہے۔
پارہ 12 میں اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اب پوچھو یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، سب بولیں گے، لیکن جو بات میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اتنی عمر گئی لیکن کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کے جو بھائی تھے 11، ان کو دشمنی کس بات سے تھی؟ یوسف علیہ السلام سے۔ یہ ہے سوال۔ 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے دشمنی کس بات سے تھی؟ 11 بھائیوں کو دشمنی یوسف علیہ السلام سے اس وجہ سے تھی کہ ہمارا جو باپ یعقوب ہے وہ یوسف کو پیار بہت کرتا ہے، ہم لوگوں کو اتنا پیار نہیں کرتا۔ باپ کی جو پوری توجہ اور فوکس ہے وہ یوسف کی طرف ہوتا ہے، ہماری طرف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے باقی جو بیٹے تھے ان کا دل جلتا تھا۔ اب باقی بیٹے دن دن کڑتے رہتے تھے اس چیز پر۔ اب وہ کڑن بڑھتے 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 دل کے اندر ایک شعلے اور تپش کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی باپ کا پیار تو ہمیں بھی چاہیے، لیکن یوسف کے رہتے ہوئے وہ پیار ہمیں نہیں مل سکتا۔ اب ایک راستہ ہے باپ کا پیار حاصل کرنے کے لیے، یوسف کو کھڈے لائن لگا دیا جائے۔ چنانچہ بھائیوں نے صرف باپ کی توجہ اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو منظر سے غائب کر دیا۔ اب سمجھنا جو ہے اس واقعے میں یہ ہے کہ جب باپ کی توجہ بچوں کو نہیں ملی تو بچے جرائم کے کس راستے پر نکل کھڑے ہوئے آپ دیکھیے۔ بہت سارے جو پرانے ماں باپ ہیں، نئے تو ذرا ابھی اتنا زیادہ یہ نہیں، پہلے پرانوں کی بات، انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی اصول سیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی اصول سیکھا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اپنے بچے کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی نظر رکھو۔ اب اس کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں سے بچے پر دشمن کی نظر رکھو۔ اب یہ بچے کو ہمیشہ دشمن کی طرح دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے ماں باپ کے جو لیول کے لوگ ہیں، ان کی پوری زندگی اسی طرح گزری کہ انہوں نے کھلایا تو ہے اپنے بچوں کو، لیکن ہمیشہ دشمن کی نظر سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے اندر یہ فلسفہ چلا ہوگا، مگر یہ فلسفہ بالکل غلط ہے۔ اس فلسفے کو تبدیل کر دیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ بچے کو دشمن کی نظر سے دیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کے دل میں آیا میرا باپ میرا دشمن ہے، اب آپ کے ساتھ وہ دشمنوں ہی کی طرح سلوک کرتا ہے۔ اب آپ بوڑھے ہو کر اپنے بیٹوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دل سے لگانا چاہتے ہیں، لیکن بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے 4-5 منٹ بیٹھتا ہے، ذرا مجھے کچھ کام ہے کہہ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اب باپ تلملاتا ہے اور بیوی کے سامنے کہتا ہے کہ ارے اس کو میں بٹھانا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، بات نہیں کرتا۔ ارے 35 اور 40 سال سے تو نے اپنے اور بیٹے کی زندگی میں جو فاصلہ اور دوریاں پیدا کی، کیا وہ 1-2 مہینے میں 1-2 ہفتے میں گھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہوتے۔ اس سے اس کو نکلنے کے اندر ایک بہت لمبا عرصہ لگے گا۔ تو اس نظریے کو بدلیے۔ اب موجودہ دور کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے حق میں دوست بن جائے۔ موجودہ اصول یہ ہے تربیت کا کہ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کا دوست بنے، اتنا دوست بنے کہ بیٹے سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارا دوست کون ہے، تو بیٹا بے تکلف کہے کہ میرا سب سے بڑا دوست میرا باپ ہے۔
اور بیٹا اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف، اپنی ہر چیز اپنے باپ سے شیئر کرے۔ ہوگا کیا اس سے؟ اگر باپ بیٹے کا دوست بنے گا تو بیٹا اپنے باپ سے چیزوں کو شیئر کرے گا، تو پھر باپ اس کو بتا سکتا ہے کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ اس کے دشمن بنے تو پھر وہ کسی دوسرے کو دوست بنائے گا اور وہ دوسرا آپ کے بیٹے کو غلط گائیڈ کرے گا، پھر آپ سڑ پکڑ کر بیٹھیں گے۔ یہ تماشے مت کیجیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، دشمنی کس سے کرو گے آپ؟ کیا آپ ان کو دشمن کی نظر سے دیکھ کر ان کی تربیت کا سامان کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن بچوں کو ماں باپ کی بھرپور توجہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہی سکسیس ہوتے ہیں اور کارنامے بھی وہی انجام دیتے ہیں، اور جن بچوں کو ماں باپ میں سے کسی ایک کی بھی محبت اور توجہ حاصل نہیں ہوتے، پوری زندگی وہ بھلے کتنی ہی تعلیم حاصل کر لیں، صلاحیت پالیں، لیکن ان کے جو کانفیڈنس کا لیول ہوتا ہے وہ ہمیشہ لو کا لو ہی رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کو توجہ دیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے، ورنہ آپ کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایک غلط نظیر سماج میں قائم ہوگی، اور زنا وہ بدترین چیز کہ اس کی وجہ سے انسان کا دین، اخلاق، نسب سب کا سب ملیمیٹ ہو کر رہتا ہے۔ ایک آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، اور جب تک انسان زنا میں مصروف رہتا ہے ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، اور زنا سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں ایمان لوٹ آتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بے حیائی کی ان چیزوں کے قریب مت پھٹکیے، اپنے نگاہوں کا تحفظ کیجیے، اور اب یہ جو اسلامی احکامات ہیں یہ احکامات ماؤں کو بھی سکھائیے، بیٹوں کو بھی بتائیے، اور بچپن سے یہ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں، خاص طور پر جوانی کے اندر، کہ اگر ماں باپ جوانی میں اپنے بچوں کو کالج جانے سے پہلے یہ چیزیں بتائیں گے تو پھر دین کی یہ باتیں ان کے دماغ میں رہیں گی، اور اس کے نتیجے میں ان کا عمل بنے گا۔ یہ چیزیں ان کو علم ہی نہ ہو تو پھر ان کے قدم بہک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔